امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کی ولی عہدی قبول کی۔ اس حوالے سے گزشتہ گفتگو میں یہ کہا تھا ہم نے کہ ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ امام نے ولی عہدی کیوں قبول کی، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کا جواب آئندہ دیں گے۔ تو ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کسی حال میں مامون کی ولی عہدی قبول نہیں کرتے، بلکہ بھرپور طریقے سے جہاد کرتے، چاہیں جان چلی جاتی، جیسا کہ سید الشہداء نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ شہید مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب سیرت آل محمد میں اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اگر امام ولی عہد قبول نہیں کرتے اور جان قربان کر دیتے تو کیا شرعی لحاظ سے یہ بہتر تھا؟ کیونکہ بعض اوقات جان بچانا واجب ہوتا ہے اور کبھی جان قربان نہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ امام علیہ السلام لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے زندہ رہتے، اور امام نے اس مدت میں دینی علوم کی ترویج و اشاعت کی کوششیں کیں، بھرپور کوششیں کیں، ظلم کے خلاف عملی طور پر آواز اٹھائی، اور امام کی موجودگی میں عباسی خلفاء اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جسارت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام سے یزید نے بیعت طلب کی تھی تو یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب دنیا اسلام کو بیدار کرنے کے لیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس عظیم قربانی کی شدید ضرورت تھی۔ سید الشہداء نے وہی کیا جو اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا۔ تو جو حالات سید الشہداء کو درپیش تھے، اگر وہی حالات امام حسن مجتبیٰ کو درپیش ہوتے تو امام صلح قبول نہیں کرتے، اور وہی حالات اگر امام علی رضا کو درپیش ہوتے تو امام علی رضا علیہ السلام ولی عہد قبول نہیں کرتے اور وہی قربانی دیتے جو سید الشہداء نے دی۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات کا تقاضا یہی تھا کہ امام صلح قبول کریں، اور امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے کے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام ولی عہدی قبول کریں۔ امام علی رضا علیہ السلام دو کاموں میں صاحب اختیار تھے، آپ کے پاس دو راستے تھے۔ پہلا راستہ تو یہ تھا کہ ولی عہدی کو قبول کر لیں، دین کی نشر و اشاعت کر لیں، کار امامت کی عظیم ذمہ داریاں انجام دے لیں، اور بالآخر شہید تو ہونا ہی تھا، لیکن پہلے یہ عظیم امور انجام دے لیں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ ولی عہدی قبول کرنے سے انکار کر دیں اور شہید ہو جائیں، کچھ کرنے ہی نہ پائیں۔ ظاہر ہے امام نے پہلا راستہ اختیار کرنا تھا جو عقلی اور شرعی تھا، لیکن ظاہراً اس میں ایک مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ مامون کا ولی عہد بننا تھا۔ اور جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں بیان کر دیا گیا کہ امام نے امور خلافت میں دخالت نہیں دی، امام نے ایک کام بھی حکومت کے لیے نہیں کیا بلکہ دینی مقاصد حاصل کر لیے، یعنی امام نے وقتی طور پر نام کی ولی عہدی قبول کی۔ ایک اور بات کہ ائمہ کرام علیہم السلام ظالم حکومتوں، خلفاء کے مخالف تھے اور اکثر اوقات لوگوں کو ان کے ساتھ کام کرنے سے منع فرماتے، اور پھر وہی سوال کہ کیوں امام نے ولی عہدی قبول کی۔ اور ایک دوسری بات یہ کہ کہیں ایسا بھی نظر آتا ہے کہ ائمہ کسی شخص کو ظالم حکمران کا کام کرنے سے منع فرما رہے ہیں، اور کہیں وہ خود کسی کے لیے پسند فرما رہے ہیں کہ وہ حکومت میں شامل ہو۔ اب اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جناب صفوان ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، ہارون رشید کو صرف سفر حج کے لیے اونٹ کرائے پر دیتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پسند نہیں کیا اس کام کو اور ان کو منع فرمایا۔ امام نے فرمایا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور وجہ کیا بتائی امام نے؟ وہ یہ کہ تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ ہارون سفر سے خیریت سے واپس آئے، کیونکہ تمہیں اس سے کرایہ وصول کرنا ہوتا ہے، تو کسی ظالم کی خیریت، اس کے زندہ رہنے کی خواہش کرنا گناہ ہے۔ جیسے ہی امام نے صفوان کی توجہ اس طرف دلائی، انہوں نے اطاعت امام بجا لاتے ہوئے فوراً اس کام کو ترک کر دیا۔ ظالم حکومت کو فائدہ پہنچانا ظلم کی مدد کرنا ہے، لیکن جب اسلامی تعلیمات اور دینی مقاصد کی بات ہوتی تو ائمہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیتے، ائمہ کرام علیہم السلام حکم دیتے کہ جاؤ اور ظلم کے درمیان رہ کر مظلوموں کی مدد کرو۔ مثلاً علی بن یقطین کی خدمات کو سراہا گیا ہے، ان کو اولیاء اللہ، دوستان خدا کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ جناب صفوان ہارون رشید کو اونٹ دیتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ خالصتاً
ہارون کی مدد تھی، مگر علی بن یقطین کے لیے خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پسند فرمایا کہ وہ حکومت میں رہیں تاکہ مومنین کو فائدہ پہنچا سکیں۔ ایک شخص سرکاری عہدے پر رہ کر غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے تو کام شرعی لحاظ سے جائز ہے، بلکہ ایسے افراد کی موجودگی معاشرے کے لیے نعمت تصور کی جاتی ہے۔ جب مامون کی ولی عہدی کو قبول کرنے پر امام پر اعتراض کیا گیا، امام علی رضا علیہ السلام پر اعتراض کیا گیا، تو امام نے ایک استدلال پیش کیا، شہید مرتضیٰ مطہری کے بیان کا خلاصہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے اور عزیز مصر کافر و مشرک تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے تقاضا کیا، سورہ یوسف آیت نمبر 55، مجھے ملکی خزانے پر مقرر کیجیے، میں اس کا امانت دار خزانچی ہوں اور اس کے حساب کتاب سے واقف ہوں۔ حضرت یوسف اس عہدے سے حسن استفادہ کرنا چاہتے تھے۔ عزیز مصر کافر تھا اور مامون فاسق مسلمان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے اور میں وصی پیغمبر ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا، مجھے مجبور کیا گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے سے ظالم حکمران مامون رشید کا ہی نقصان ہوا ہے اور اسلام کے حق میں مسلمانوں کے مفاد میں بہترین نتائج حاصل ہوئے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ ائمہ کرام علیہم السلام کے کسی عمل کی حکمت سمجھ میں نہیں بھی آئے تب بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معصومین علیہم السلام کا ہر عمل رضا الہی اور اطاعت خداوندی میں ہوتا ہے، دین کی مصلحتوں کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اب کچھ ذکر شاعر اہل بیت دیبل خزائی کا کریں گے، جنہوں نے اہل بیت کی مدح میں عمدہ اشعار کہے۔ راویوں کا بیان ہے کہ دیبل خزائی جو کہ شاعر اہل بیت تھے، انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کی مدح میں قصیدہ لکھا جس میں تقریباً 80 اشعار تھے۔ ابو سلط کی روایت ہے کہ دیبل خزائی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی شان میں قصیدہ کہہ کر قسم کھائی ہے کہ اس قصیدے کو آپ سے پہلے کسی کے سامنے نہیں پڑھوں گا۔ امام نے فرمایا اے دیبل سناؤ۔ چنانچہ امام نے وہ قصیدہ سنایا جس میں انہوں نے وہ تمام واقعات بیان کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت سے اہل بیت علیہم السلام پر گزرتے رہے تھے، یعنی ثقیفہ کا واقعہ، خلافت کے بارے میں مسلمانوں کا رویہ اور وہ واقعات جو اہل بیت علیہم السلام پر بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں گزرے۔ جب دیبل خزائی نے یہ شعر پڑھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کا مال دوسروں نے بانٹ کھایا ہے اور خود ان کے ہاتھ خالی ہیں، اس شعر کا امام پر بہت اثر ہوا۔ امام اس شعر کو بار بار دہراتے اور روتے رہے، یہ بھی کہتے جاتے کہ اے دیبل تم نے سچ کہا۔ جب دیبل خزائی نے یہ شعر پڑھا کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے اور وہ اس کا انتقام لینے کے لیے بڑھتے ہیں تو ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں، تب امام ہاتھ مل کے فرما رہے تھے کہ بہت خوب، باخدا ہمارے ہاتھ رکے ہی رہتے ہیں۔ جب دیبل خزائی ان اشعار پر پہنچے کہ کچھ قبریں کوفہ اور نجف میں ہیں، راوی کہتا ہے کہ اس وقت امام نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس مقام پر 2 شعر بڑھا لو تاکہ تمہارا قصیدہ پورا ہو جائے۔ دیبل نے کہا ضرور ہے فرزند رسول۔ تب امام نے فرمایا کہ پھر ایک قبر طوس میں ہے جس کی مصیبت پر ہماری آنتیں آہوں کی وجہ سے کٹ کٹ جائیں گی اور حشر تک یہی حال رہے گا، یہاں تک کہ خدا کے حکم سے ہمارا امام قائم ظہور کرے اور ہمارے رنج و الم کا خاتمہ ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر دیبل نے کہا کہ وہ قبر جو طوس میں ہے کس کی ہے؟ امام نے فرمایا وہ میری قبر ہوگی، دن یا سال نہ گزریں گے کہ وہ ہمارے شیعوں کی زیارت گاہ بن جائے گی، جو کوئی پردیس میں میری زیارت کو آئے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جب دیبل یہ قصیدہ پڑھ چکے تو امام نے ان کو ایک تھیلی عطا کی جس میں درہم یا دینار تھے، جن پر بطور ولی عہد حکومت امام علی رضا علیہ السلام کا اسم مبارک نقش تھا۔ دیبل نے امام سے عرض کی کہ فرزند رسول، میں نے آپ کی مدح میں اس لیے نہیں کہے اشعار، یعنی انہوں نے مال و دولت کے لالچ میں اشعار نہیں کہے بلکہ خلوص و محبت کے ساتھ امام کی مدح کی ہے، اور یہی بات فرزدق شاعر نے امام سید سجاد علیہ السلام سے کی تھی۔ جب فرزدق نے امام سجاد علیہ السلام کی شان میں حشام ابن عبد الملک کے سامنے قصیدہ پڑھا اور حشام نے ان کو قید کر دیا، فرزدق کو، اور ان کا وظیفہ بند کر دیا، اور
امام سجاد علیہ السلام نے ان کو درہم یا دینار بھیجے۔ تو فرزدق نے کہا تھا کہ میں نے یہ اشعار خدا کی خوشنودی کے لیے کہے ہیں، آپ سے پیسے لینے کے لیے نہیں کہے۔ یہاں کچھ نکات ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاعری سچ اور حق پر مبنی ہونی چاہیے، خیال و خوابوں پر یا سنی سنائی باتوں پر نہیں ہو۔ شاعری ایسی ہو جس سے دین اور ائمہ سے متعلق حقیقی معلومات حاصل ہوں، جیسا کہ ابھی ہم نے جو شعر بیان کرے جس پر امام تائید فرما رہے ہیں کہ تم نے صحیح کہا دیبل، اور امام پر ان کا بہت اثر ہوا ہے، یعنی حقیقت پر مبنی اشعار تھے وہ۔ تو کیا ہمارے پاس خود اپنے لیے یا بچوں کے، نوجوان نسل کے لیے دینی معلومات کے سلسلے میں ائمہ کرام کے بارے میں ایسی شاعری ہے جس سے صحیح معلومات، حقائق پتہ چل سکیں؟ دوسرے یہ کہ اشعار بھی خدا کی رضا کے لیے اہل بیت کی محبت میں خلوص کے ساتھ ہونے چاہیے، کسی دنیاوی خواہش کے تحت نہیں ہوں، یعنی شہرت یا مال و دولت، مقام و مرتبہ یا لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ جو لوگ بھی جس انداز میں بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، چاہے شاعری کے ذریعے کریں یا وہ لوگ جو شاعری کے کلام کو پڑھیں یا وہ لوگ جو تقریر کے ذریعے بیان کریں، ذکر اہل بیت کی اہم ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے تقوی الہی، خلوص اور معتبر کتب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال دیبل خزائی نے اس کے بعد امام کے لباس کا ایک ٹکڑا مانگا تاکہ وہ ٹکڑا ان کے لیے باعث برکت ہو، چنانچہ امام نے ان کو ایک جبہ بھی عطا فرمایا جو خود امام زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ امام کی طرف سے اس طرح نوازے جانے کے بعد دیبل خزائی وہاں سے رخصت ہوئے اور اپنے قافلے کے ساتھ ایک چشمے پہ سے گزرے، تو وہاں ان کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور ان کا سب مال لوٹ لیا۔ پھر وہ ڈاکو اس قافلے سے لوٹا ہوا مال آپس میں تقسیم کرنے بیٹھ گئے۔ تو ان ڈاکوؤں میں سے ایک نے اس قافلے والوں کی مثال دیبل خزائی کے اس شعر سے دی، یعنی اس ڈاکو نے یہ شعر پڑھا جناب دیبل خزائی کا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کا مال دوسروں نے بانٹ کھایا اور خود ان کے ہاتھ خالی ہیں۔ تو دیبل نے ان سے کہا کہ یہ شعر کس کا ہے جو تم بطور مثال پڑھ رہے ہو؟ تو ڈاکو نے کہا کہ یہ بنی خزاع کے ایک شخص کا شعر ہے جن کا نام دیبل ابن علی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی وہ دیبل ہوں جس نے وہ قصیدہ کہا جس میں یہ شعر ہے۔ تو اس پر ان ڈاکوؤں نے وہ سب مال جو قافلے سے لوٹا تھا ان کو واپس کر دیا اور معذرت کی۔ دیبل خزائی نے یہ اشعار بھی کہے کہ طوس میں 2 قبریں ہیں جن میں سے ایک تمام انسانوں میں بہترین فرد کی قبر ہے، تمام انسانوں میں بہترین فرد کی ہے، اور دوسری قبر انسانوں میں سے بدترین فرد کی ہے جس کو دیکھ کر عبرت ہوتی ہے۔ چنانچہ نہ گناہگار کو پاکیزہ فرد کی قربت فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی پاکیزہ فرد کو گناہگار کی قربت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مشکل تو یہی ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اس کے 2 ہاتھ ہیں، بس جو چاہے اٹھا لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ امام کی شہادت پر دیبل خزائی نے یہ اشعار کہے کہ اے وہ قبر جو پردیس میں طوس کے علاقے میں ہے، رات کو بادل آ کر تجھ پر آنسو بہا جاتے ہیں۔ اے بادل، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ آیا پانی کے لیے تجھ سے برسنے کو کہوں یا اس موت پر آنسو بہانے کو کہوں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو آپ کو رضا کا نام تو دیتے ہیں لیکن وہ آپ کو صرف تکلیفیں اور ایذائیں ہی پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک قصیدے میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے امام کی بیعت کرنے کے بعد آپ کو ہلاک کر ڈالا، اس طرح جان بوجھ کر اپنی دشمنی کا اظہار کیا اور گویا اندھے بن گئے۔ یہ وہ گروہ ہے جو نیکی اختیار کرنے کے بعد برائی کی طرف چلا گیا اور سلامتی کی راہ اختیار کرنے کے بعد ہلاکت میں جا پڑا۔ بیعت بھی ان کو خونریزی سے باز نہ رکھ سکی اور نہ عہد و پیمان، نہ قرابت اور نہ خونی رشتہ ان کے لیے رکاوٹ بنا۔ اب مختصر سا ذکر امام کی شہادت کے حوالے سے کرنا ہے۔ احسن المقال میں روایت ہے کہ اہل خراسان میں سے ایک شخص نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم اہل خراسان کی کیا حالت ہوگی جس وقت تمہاری زمین میں میرے بدن کے ٹکڑے کو دفن کریں گے اور میری امانت تمہارے سپرد کریں گے اور تمہاری زمین میں میرا ستارہ ڈوب جائے گا۔ امام نے فرمایا وہ میں ہوں جو تمہاری زمین میں دفن ہوں گا اور میں پیغمبر کے بدن کا ٹکڑا ہوں اور میں نجم فلک امامت و ہدایت ہوں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بیٹے موسیٰ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام امیر المومنین کے نام کے مطابق ہوگا، اسے خراسان لے جا کر زہر سے شہید کریں گے اور اسے غربت و مسافرت میں دفن کریں گے۔ جو کوئی اس کی زیارت کرے گا اور اس کے حق کو پہچانتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ان اشخاص جیسا اجر دے گا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں اپنے جان و مال خرچ کیا۔ جس وقت امام کو خراسان لے جایا جا رہا تھا، امام اپنے جد امجد کی قبر مبارک سے رخصت ہونے کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ امام بار بار حضور کی قبر مبارک سے وداع کر کے باہر آتے اور پھر واپس قبر پہ چلے جاتے، اور ہر بار آپ کے گریے کی آواز بلند تر ہوتی جاتی تھی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں اس وقت امام کے نزدیک گیا، سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، میں نے انہیں سفر کی مبارکباد پیش کی تو امام نے فرمایا ابھی تم میری زیارت کر لو، جبکہ میں اپنے جد بزرگوار سے بچھڑ کر دور جا رہا ہوں اور اسی سفر میں تنہا عالم غربت میں دنیا سے گزر جاؤں گا۔ مجھے ہارون رشید کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ حسن ابن علی سے منقول ہے کہ امام نے مجھ سے فرمایا کہ جب انہوں نے مجھے مدینے سے لے جانے کا قصد کیا تو میں نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ میرے لیے گریہ کریں تاکہ میں ان کے گریے کو سن لوں۔ پھر میں نے ان کے درمیان 12,000 دینار تقسیم کیے اور کہا کہ اب میں تمہارے پاس لوٹ کر واپس نہیں آ سکوں گا۔ وفات الجنان میں ہے کہ امام نے اپنے فرزند ابو جعفر یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے جد بزرگوار کی قبر پر لے گئے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کا ہاتھ قبر پر رکھوا کر انہیں قبر سے لگا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی حفاظت کی درخواست کی، اور اپنے تمام خدام اور وکیلوں کو امام محمد تقی علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، ان کی مخالفت سے منع کیا اور سب کو بتایا کہ یہ میرے قائم مقام اور جانشین ہے۔ المختصری کے وقت گزرتا گیا اور پھر وہ وقت آن پہنچا کہ جب مامون نے امام کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابو سلط بیان کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ کل میں اس فاجر کی مجلس میں جاؤں گا، اگر سر ڈھانپے بغیر باہر آؤں تو مجھ سے بات کرنا، اور اگر میں نے کسی چیز سے سر کو ڈھانپا ہوا ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا۔ ابو سلط کہتے ہیں جب دوسرے دن امام صبح کی نماز پڑھ چکے، مامون کے غلام امام کو بلانے کے لیے آئے اور امام مامون کی مجلس میں یعنی مامون کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ تھا، اس وقت کئی طبق میوہ جات کے مامون کے پاس رکھے تھے اور وہ انگوروں کا ایک خوشہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا جس کے دانوں میں زہر تھا، لیکن ان میں کچھ دانے زہر آلود نہیں تھے جنہیں وہ خود کھا رہا تھا تاکہ الزام سے بچ سکے۔ جب اس کی نگاہ امام پر پڑی تو وہ مشتاقانہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، امام کی گردن مبارک میں باہیں ڈال دیں اور قرۃ العین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ ظاہری احترام دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ امام کو اپنی مسند پہ بٹھایا اور زہر آلود انگوروں کا خوشہ امام کے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگا کہ ان انگوروں میں سے تناول فرمائیں۔ امام نے منع فرما دیا، مگر اس نے بہت اصرار کیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے گمان ہے جو آپ میرے متعلق رکھتے ہیں، اور انگوروں کا گچھا لے کر اس میں سے اس نے وہ دانے جن میں زہر نہیں تھا چند دانے اس نے خود کھائے، یہ دکھانے کے لیے کہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی زہر وغیرہ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ پر نہیں چاہتا تھا کہ کوئی الزام آئے، اس طرح وہ الزام سے بری الذمہ ہونے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اور اس نے چند دانے کھانے کے بعد پھر دوبارہ امام کی طرف وہی دانے دیے انگوروں کے جن میں زہر تھا اور پھر اصرار کرنے لگا۔ امام نے 3 دانے تناول فرمائے، آپ کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ امام نے باقی خوشہ زمین پر پھینک دیا اور کھڑے ہو گئے۔ مامون کہتا ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا جہاں تو نے بھیجا ہے، اور امام سر مبارک ڈھانپے ہوئے غمگین حالت میں باہر نکلے۔ ابو سلط کہتے ہیں کہ میں نے امام کے فرمان کے مطابق آپ سے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ امام اپنے مکان میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، اور امام اپنے بستر پہ تشریف فرما ہو گئے۔
ابو سلط کہتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا اور میں غمزدہ کھڑا ہوا تھا مکان میں۔ اچانک میں نے ایک جوان کو دیکھا جو امام علی رضا علیہ السلام سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کس راستے سے مکان میں داخل ہوئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ قادر جو مجھے مدینے سے ایک لہجہ میں توس لے آیا، اس نے مجھے بند دروازوں سے مکان میں داخل کیا ہے۔ ابو سلط نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں تم پر حجت خدا ہوں، میں محمد ابن علی ہوں، مدینے سے آیا ہوں تاکہ اپنے غریب و مظلوم، معصوم اور مسموم باپ کو دیکھ لوں اور ان کو وداع کروں۔ اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام اس حجرے میں تشریف لے گئے جہاں امام علی رضا علیہ السلام تھے۔ جب امام کی نگاہ اپنے معصوم فرزند پر پڑی تو اپنی جگہ سے اٹھے اور فرزند کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور اپنے سینے سے لگا لیا، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا، چہرے کے بوسے لیتے تھے اور کچھ راز کی باتیں کی۔ ایک وقت وہ آیا کہ امام کی شہادت ہو گئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا اور بہت گریہ بکا اور اہتمام کے ساتھ امام کا جنازہ اٹھایا گیا۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک 250 سالہ دور امامت میں بہت تکالیف اٹھائیں، ان پر بہت مظالم ڈھائے گئے۔ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی مظلومیت پہ گریہ کیا جائے، آنسو بہائے جائیں۔ ان کی مظلومیت نے لوگوں کے دلوں کو، جذبات کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن انہوں نے اپنی مظلومیت کے باوجود فتح حاصل کی۔ ان میں سے ہر ایک امام نے اپنے مد مقابل پر فتح حاصل کی اور مجموعی اعتبار سے تمام ائمہ اطہار علیہم السلام کامیاب اور فاتح رہے۔